بات کر رہا ہوں. اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ اس سے مراد متعہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے مراد استمتاع ہے. یہ آپ یہ جو ہے نا آپ اجماع کے خلاف بات کر رہے ہیں. اس یہ آیا بلا شک بلا رائے بغیر کسی مخالف کے صرف متعہ کی بات ہو رہی ہے. سنیں جی میں صرف 10 سیکنڈ بات کروں گا. جی سر. اگر فمستمتعتم سے مراد متع ہے اور حضور کے زمانے میں بھی متع تھا, صدیق اکبر کے زمانے میں بھی متع تھا, وسانتین من خلافت عمر بھی متع تھا, سیدنا علی پاک سے لے کے حضرت سیدنا امام حسن عسکری تک کسی امام نے زندگی میں ایک مرتبہ متع کیا ہے. اور شیعہ روایت تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ پیش کرے. آپ ادھر جاتے ہیں دیکھیں ائمہ جائے. آپ کو دیکھیں شیخ صاحب, دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز عورت جو مسلمان ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. بنگالی عورت جو مسلمان ہے, مومنہ ہے, پاک دامن ہے, اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل بالکل. کوئی حدیث ہے بھائی, کوئی حدیث ہے کہ کسی پیغمبر کسی امام نے کسی بنگالی عورت یا چائنیز عورت کے ساتھ نکاح کیو؟ وہ تو اہلیت کے لیے یہ شرط تو نہیں ہوتی ہے. اور بھائی جب امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ جائز ہے, یہ سنت ہے, ادا کیا کرو, تو آپ کہتے ہیں کہ دکھاؤ کہ امام نے خود کیا ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کریں. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بنگالی عورت سے شادی کی ہے؟ نہیں کیا جائے تو بنگالیوں سے شادی کرنا حرام ہے, یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پنجابی عورت سے شادی کی ہے؟ نہیں کیا جی, پنجابیوں سے شادی کرنا حرام ہے. دکھاؤ پنجابی سے شادی کیا ہو. یہ کوئی طریقہ ہے بھائی؟ استدلال آپ کی باطل ہے. حلیت کی یہ شرط نہیں ہوتی کہ وہ خود کر کے دکھائے, وہ کہہ دیں کہ کر دو تو جائز ہے. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, کیا اس کے اندر ایمان والی بنگالی عورت داخل ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, فمستمتعتم به منہن میں بھی, فمستمتعتم به منہن ان عمومات میں سب کے لیے کہ بھئی متعہ جائز ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کرنے کی آپ نے اتنی کمزور بات کی ہے, لیکن آپ میرے بیٹے ہو, میں آپ کی گرفت نہیں کرتا. اب میں صرف 3 سوال کر کے اجازت لیتا ہوں. پوچھ لیں مفتی صاحب. چلیں وہ جی سر. پہلی بات حضرت شیخ سے بات کر رہا ہوں. حضرت شیخ مجھے یہ بتائے اگلے 15 دن کے بعد مطالعہ کر کے کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں سیدنا علی پاک کی عزت, عظمت, شخصیت اور سٹیٹس کیا تھا. پہلی بات. دوسرے نمبر کے اوپر حضرت بی بی شاہر بانو کون ہے, اس وقت آئی مدینہ طیبہ میں, اس زمانہ خلافت میں آئی. سیدنا فاروق اعظم نے خود نکاح پڑھایا, امام حسین کو کہا کہ یہ میرا شہزادہ ہے. اب آگے مقام ہے کہ اب نکاح فاروق اعظم پڑھائیں اور اس سے حضرت امام زین العابدین بی بی شاہر بانو سے پیدا ہوں. آپ حضرات کے اور ہم سب کے 10 اور 11 ائمہ معصومین پیدا ہوں. میں تو ادب والا ہوں, میرا ماٹو ہے الدین کلہ ادب, میں تو ہوں با ادب با نصیب. آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, آپ کے لیے آپ کے علماء بہت کچھ کہہ رہے ہیں. میرا چونکہ شیعہ علماء سے بھی تعلق ہے اور سنی علماء سے بھی, مجتہدین سے بھی, سب سے. بہرحال میں آپ کا دل نہیں دکھاتا. پہلا سوال یہ ہے کہ فاروق کے زمانے خلافت میں علی پاک کی عزت کیا تھی, عظمت کیا تھی, سٹیٹس کیا تھا, یہ آپ نے بتانا ہے. یہ آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, ابھی سن لیں, ابھی شیخ صاحب ابھی سن لیں, ابھی تو 2 ہفتوں کی کیا ضرورت ہے, ابھی جواب تیار لے لو. صحیح ہے, دے دوں جی. تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جو ابو بکر عمر کے صحابان کے زمانے میں اسٹیٹس کیا تھا کہ ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے, ان کی اہلیہ کو شہید کیا گیا ہے, ان کے حق خلافت کو چھینا گیا ہے, فدق کو چھینا گیا ہے. بی بی سلام اللہ علیہ نے فدق کا مطالبہ کیا, فدق کو نہیں دیا گیا, وہ ظلم کیا گیا. پوری دنیا تاریخ جانتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ ظلم و ستم کا آغاز ابو بکر کی خلافت کے زمانے سے ہوا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی ولی کل مومن من بعد, علی خلیفتی علی کل مسلم من بعد. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی ولی من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. اور ابو بکر متعلق یہ جملے تو نہیں بولے تھے نا, ابو بکر پہ تو واجب تھا کہ ان کی اطاعت کرے. ان لوگوں نے وہاں پہ ایک عسکری انقلاب کر دی اور جو امام برحق تھا اس کے حق کو چھینا, اس کے گھر پہ حملہ کیا اور خود اپنے امام بنا دیا. یہ حالت تھی اہل بیت علیہ السلام کو. بی بی شاہر بانو سلام اللہ علیہا کے متعلق کہ ایران سے ان کے شاہی خاندان کے 3 بیٹیوں کو قیدی بنا کے لائے تھے مدینہ منورہ میں, اور عمر بن الخطاب ان کو فروخت نیلام کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پہ بولی لگے, جو خریدنا چاہے خرید لے. تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا اس زمانے میں کہ یہ بہت غلط بات ہے, یہ ظلم ہے. ایک شریف خاندان
اور ایک بادشاہی خاندان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، اگر کسی قوم کے شرفا آپ کے پاس آ جائیں تو ان کا احترام رکھنا. یہ ان کی حیثیت یہ نہیں بنتی کہ تم ان کا نیلام کراؤ غلاموں اور کنیزوں کے بارگاہ میں. تو عمر بن الخطاب نے کہا تھا کہ میں کیا کروں؟ فرمایا تھا کہ ان کو اجازت دے دو، ان شہزادیوں کو، کہ یہ جن سے چاہیں یہ شادی کر لیں، اور پھر بیت المال میں سے اس شخص کے عطا میں سے وہ نکال لو اس کا جو اس کی قیمت ہے. تو عمر نے مان لیا تھا. تو بی بی شہربانو سلام اللہ علیہ خود نے امام حسین علیہ السلام کو انتخاب کیا تھا کہ میں ان سے شادی کروں. اور پہلے بھی انہوں نے خواب میں دیکھا تھا. امام حسین علیہ السلام کو جانتی تھی. اور دو مزید عنوان کے جو دو بہنیں تھیں، ایک نے حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے صاحبزادے سے، اس طرح انہوں نے سب بنی ہاشم میں ان کی شادیاں ہو گئی تھیں. تو اس طرح، اور یہ کہنا کہ عمر بن الخطاب نے ان کا نکاح پڑھا، یہ سب غلط ہے. اور یہ بی بی شہربانو سلام اللہ علیہ کی داستان ہے. ٹھیک ہے نا جی سر؟ اچھا، میں ویسے آپ کے سمجھ رہا تھا کہ آپ بہت زیادہ صاحب مطالعہ ہو، لیکن آپ کی رٹی ہوئی تقریر صورت الفاتحہ کی طرح میں پہلے بھی سنتا رہتا ہوں، آج بھی سن رہا ہوں. اب میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں جب حضرت سیدنا فاروق اعظم بیت المقدس جاتے ہیں، پوری خلافت اسلامیہ کی امامت علی پاک کو دیتے ہیں. سیدنا علی پاک کی مشاورت سے 13 فیصلے ہوئے سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں. یہ موتے والا مسئلہ جو ہے یہ بھی میں ثابت کروں گا کہ اس میں خلافت فاروق اعظم کی تھی، اور مجلس مشاورت میں علی پاک بھی بیٹھے تھے، امام کچھ حسن بھی نہیں ہے. مجتبیٰ یہ بھی سب آپ بیٹھے کی غلط فہمیاں. یہ اس طرح کی کوئی کسی کتاب میں یہ نہیں ہے. کیا امیر المومنین علیہ السلام کو نائب بنا کے گئے تھے بیت المقدس؟ یہ بھی جھوٹ ہے. کہ انہوں نے مشورہ کر کے کوئی مجلس تھا وہ متعق آرام کے، یہ بھی جھوٹ. اس کسی کوئی ایسے وہمیات ہیں، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے. چلو میں یوں کرتا ہوں کہ میرے ساتھ عمان کے جو ہے نا العبادیہ فرقۃ من فرق الخوارج، وہ بھی آپ کی طرح نماز پڑھتے ہیں، شیعہ علی میں سے ہیں. اگلی دفعہ میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. وہ بھی خوارج شیعہ بن گئے. سبحان اللہ. بے ادب آدمی کے لیے بے ادب آدمی چاہیے، آپ کے لیے خارجی چاہیے. مفتی عبدالقوی آپ کے ساتھ نہیں بات کر سکتا. مفتی عبدالقوی نے ادب سے بات کرنی ہے، حقائق سے بات کرنی ہے. آپ نے رٹی ہوئی تقریر کی طرح سورت فاتحہ کی طرح پڑھ دینا ہے. میں نے دروازے کی بات کر رہا ہوں، میں تو پوچھ رہا ہوں کہ حضرت بی بی شہر بانو کے بارے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہمارے پاس بھی ایک شہزادہ ہے جس کا نام حسین ہے، اور حضرت نے خود مسجد نبوی میں بیٹھ کے حضرت امام حسین پاک کا نکاح کوئی حقیقت نہیں. اسی سے سیدنا چلو اب آپ انکار کرتے رہو تو اس کا کوئی حرج نہیں. کوئی حوالہ دکھائیں نا، کسی کتاب میں دکھائیں تو ہم دیکھیں نا. بھائی وہ ہے، آپ بناتے جا رہے ہیں نا. آپ نے وہ جو تقریروں میں سنا ہے علماء سے، اسی کو بیان کر رہے ہیں نا. سنیں میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ آج اس کا جواب آپ نہ دیں، کیونکہ آپ کے پاس وہی رٹی ہوئی تقریر ہے سورت فاتحہ کی طرح، دروازے والی، ادھر والی، فدق والی. میں کہہ رہا ہوں 15 دن آپ بھی مطالعہ کریں، 15 دن میں بھی مطالعہ کرتا ہوں. میں ثابت کروں گا سیدنا علی کے فرمان مبارک سے کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے کے اندر حضرت کا سٹیٹس کیا تھا، حضرت کی عزت کیا تھی، حضرت کی عظمت کیا تھی.